علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کی تحمید کرتا ہے اور اس کو اپنے سارے معاملات میں یاد رکھتا ہے، اور وہ شخص جو لا یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا اپنے سارے معاملات میں، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے وہ اللہ کو یاد نہیں رکھتا۔ مثل الحی والمیت، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے تو ذکر سے مراد آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ کو اپنے سارے معاملات میں یاد رکھنا، اس کا وہ کاروبار ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، سونا جاگنا ہو، خلوت ہو جلوت ہو، اس کی کوئی بھی زندگی کا لمحہ ہے وہ اپنے ہر لمحے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یہ بندہ زندہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حی ہے، یہ زندہ ہے شخص۔ اور جو ایسا نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں رکھتا، وہ تو مردے کی طرح ہے، وہ تو مردے کی طرح ہے۔ کیا خیال ہے ہمارے معاشرے میں مردے زیادہ ہیں یا زندہ؟ مردے زیادہ ہیں، باوجود اس کے کہ چلتے پھرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا کوئی لمحہ نہیں گزرتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے۔ ہر وقت ہر لمحہ یا تو دنیا کی گرد و غایت ہے، دنیا کے معاملات ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی سے، اپنے معاملات سے، اٹھنے بیٹھنے سے، سونے جاگنے سے، تجارت اور لین دین سے، خوشی غمی سے، ہر چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فراموش کر دیا۔ یہ مردے ہیں۔ مردے صرف وہی نہیں ہے جو قبرستان میں کہتا ہے یہ زندہ لاش ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زندہ ہیں لیکن مردہ ہے۔ اللہم لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بہا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا یَسْمَعُونَ بہا، ان کے کان تو ہے لیکن سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی بہتر ہے۔ جانور تو پھر بھی وہ تو ہر وقت ہی اللہ کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں، اور جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہے ہیں۔ کیوں جی؟ کوئی بھی جانور یہ نہیں کہتا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، چل میں نہیں کر رہا۔ جو اس کی ذمہ داری ہے اس دنیا میں وہ پوری کر رہا ہے۔ اگر مکھی کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے نا شہد بنانے کی، وہ شہد بنا رہی ہے، وہ اس کی اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہی ہے۔ جانور ہے، انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو وہ پوری کر رہے ہیں اپنے، لیکن یہ انسان ہے جس کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، عقل و فہم دیا ہے، ہر چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، عقل شعور عطا کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے رب سے غافل ہے، اپنے رب کو بھلا بیٹھا ہے۔ تو یہ مردہ ہے حقیقت ہے، اور زندہ وہی ہے جو اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اپنے معاملات میں، خوشی غمی میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اپنی جناب و تجارت میں، لین دین میں، ہر وقت اس کے سامنے یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ تو یہ زندہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے اس کو زندہ کہا ہے۔ حقیقت میں بھی یہی زندہ شخص ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بھی پہچان لیا اور اپنے مالک کو بھی پہچان لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا زندہ بنا دے، یہ نہ ہو کہ ہم بھی چلتے پھرتی لاشیں ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مردہ کہے۔
یہ لوگ مردہ ہیں۔ تو مثل الحی والمیت، میت مردہ اور حی زندہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو عقل و شعور دیا ہے، فہم و فراست دی ہے، اس سے ہمیں کما کو فائدہ اٹھا کر اور اپنے رب کو ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر لمحہ ہر لحظہ ہمیں اپنے رب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حقیقت میں یہی زندگی ہے کہ جب یہ ہم زندگی ایسی گزار جائیں گے پھر آگے والی زندگیاں اور منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو ضرورت مند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جناب سے اپنی طرف سے ان کی ضرورتیں پوری فرمائے، کسی کا محتاج نہ بنائے، کسی کے سامنے ان کو ہاتھ پھیلانے کی جو ہے وہ ضرورت پیش نہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اپنی جناب سے کام کر دے اور ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جہاں کہیں ہمارے بھائی پریشان ہیں، کافروں کے ظلم کا شکار ہے، اپنوں کے ظلم کا شکار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نجات دے، ان کی مدد فرمائے، ان کی اولادوں کو محفوظ فرمائے، ان کے گھروں کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہم احفظہم بما تحفظ به عبادك الصالحین، اللہم کن لهم ناصرا ومؤیدا ومعینا، اللہم اجعل لهم من لدنك ولیا واجعل لهم من لدنك نصیرا، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاخواننا المجاہدین، اللہم انصرهم واحفظهم وثبت اقدامهم۔